بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سراج الائمہ، امام الائمہ، سید الاولیاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، چونکہ 2 شعبان المعظم آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نعمان ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ 80 ہجری میں آپ کوفہ شہر میں پیدا ہوئے۔ بہت زیادہ جلیل القدر تابعی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ نے زمانہ پایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں اور ایک صحابی اور ہیں۔ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی اور آپ سے علم بھی حاصل کیا، حدیث پاک کی سماعت بھی کی، اور اس لیے آپ جلیل القدر تابعی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے امام ہیں اور ایک فقہ کے بانی ہیں، فقہ حنفی کے بانی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان جو تھے، ان کی ملاقات حضرت مولا علی سے ہوئی، ان کی خدمت بھی کی۔ حضرت امام اعظم کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کی دعا ہوں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ حسین تھے، بہت زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے، خوبرو جوان تھے اور بہت زیادہ احسن انداز میں کلام فرمانے والے تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف ستھرا لباس پہننے والے اور لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے بامروت انسان تھے۔ سیدنا حماد فرماتے ہیں امام اعظم ساری رات بیدار رہ کر گزارتے۔ سیدنا علی بن یزید صدائی فرماتے ہیں میں نے امام اعظم کو دیکھا، وہ ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک رمضان کے مہینے میں 60 قرآن پاک ختم کرتے، ایک قرآن پاک دن کو تلاوت کرتے، ایک پورا قرآن رات کو پڑھتے اور پوری رات شب بیداری فرماتے، ساری رات قیام میں گزارتے، تلاوت قرآن میں گزارتے، عبادت میں گزارتے، نوافل میں گزارتے۔ اور سیدنا ابو جویریہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حماد، سیدنا محارب، حضرت علقمہ، سیدنا اون بن عبداللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ ان تمام بزرگوں کی صحبت اختیار کی، لیکن میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ کسی شخص کو، کسی بزرگ کو شب بیداری کرنے والا نہیں پایا۔ فرماتے ہیں میں 6 ماہ تک مسلسل امام اعظم کی بارگاہ میں رہا، لیکن 6 ماہ میں نے ایک رات بھی امام اعظم کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ امام اعظم نصف رات جاگتے، نصف رات آرام فرماتے۔ ایک دفعہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی بندے نے کہا وہ دیکھو وہ بندہ وہ جا رہا ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا، شب بیداری کرتا ہے۔ تو اس دن سے آپ نے ساری رات جاگنا شروع کر دیا۔ فرماتے تھے مجھے رب کی بارگاہ میں حیا آتی ہے کہ لوگ مجھے اس عبادت کا نام لے کر مجھے یاد کریں جو میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو کسی نے مجھے ساری رات شب بیداری کرنے والا کہا، تو اب سے میں ساری رات شب بیداری کروں گا، قیام کروں گا، عبادت میں گزاروں گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام علماء میں، مجتہدین میں، بزرگوں میں اتنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ
ہر بندہ روز روشن کی طرح اس سے واقف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے بانی ہیں اور بہت زیادہ بڑے اپنے وقت کے عالم، مجتہد، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ بندہ ہے کہ اگر ایک درخت کو سونا ثابت کرنا چاہے تو اتنے دلائل دے کہ درخت کو سونا بھی ثابت کر سکتا ہے۔ اتنا علم ابو حنیفہ کو رب نے عطا کیا۔ آپ کے زہد و تقوی کا مقام یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ آپ عہدہ قضا آپ کے سپرد کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ عہدہ قضا، قاضی کا عہدہ سنبھال لیں۔ امام اعظم نے اس سے انکار کر دیا، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اپنے سپرد نہیں لوں گا۔ تو سیدنا ربی کہنے لگے کہ وہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ خلیفہ ہے؟ تو خلیفہ نے قسم اٹھائی ہے، تو فرمایا کہ خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے میں مجھ سے زیادہ قادر ہے۔ چنانچہ آپ نے خلیفہ کی بات نہ مانی، قضا کا عہدہ آپ نے نہ سنبھالا، اس کی وجہ سے خلیفہ نے آپ کو قید کروا دیا اور اسی قید خانے کی حالت میں، قید کی حالت میں آپ کا انتقال بھی ہوا، فی سال ملال ہوا۔ تو آپ نے اسی جو ہے وہ قید میں آپ نے وصال فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کمائی سے مال تجارت جمع کرتے اور اس سے کپڑے خرید کر علماء و مشائخ کو، محدثین کو، طلباء کو اور حاجت مندوں کو پیش فرماتے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اسی نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت خوبصورت لباس پہنتے، لیکن جو لباس خود پہنتے اس جیسا لباس لے کر صدقہ بھی کرتے، لوگوں کو، علماء و مشائخ کو دے دیتے، یا طلباء کو دیتے، یا کسی حاجت مند کو دے دیتے۔ جتنا آپ کھانا کھاتے اس کی مقدار کھانا کچھ چھوڑ دیتے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، اور اتنا زیادہ وہ آپ صدقہ کرنے والے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نرم مزاج، بہت زیادہ تحمل اور بردبار انسان تھے، حلیم فطرت انسان تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی مدرسہ سے گھر آئے تو تھکے ہوئے تھے، آرام کا وقت تھا، ابھی جا کے آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہی تھے، بالا خانے میں اوپر لیٹے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ پھر اٹھ کے آئے، دروازہ کھولا، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، سارا دن مسائل بتا کے میری گزری ہے، ابھی سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تھکا بھی ہوا ہوں، تو تم ابھی مسئلہ پوچھنے آئے ہو، سارا دن کہاں تھے؟ نہیں، غصہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جی پوچھئے، کون سا سوال ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا حضور رستے میں آتے ہوئے مجھے مسئلہ یاد تھا، لیکن ابھی میں مسئلہ بھول گیا ہوں۔ تو آپ نے پھر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ جب مسئلہ یاد آئے آ جانا، میں مسئلہ بتا دوں گا۔ وہ گیا، ابھی امام اعظم دروازہ بند کر کے اوپر جا کے بالا خانے میں لیٹے ہی پھر دستک ہوئی، پھر اسی وقت واپس آئے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی انسان کھڑا ہے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ حضور مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں حل بتاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور جب آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو مجھے مسئلہ یاد تھا، جب آپ نے دروازہ کھولا تو میں پھر سے مسئلہ بھول گیا ہوں۔ آپ نے پھر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، غصہ نہیں کیا۔ یہ اتنے عظیم انسان تھے، اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، آپ نے غصہ نہیں کیا۔ فرمایا اچھا جب مسئلہ یاد آئے پھر آ جانا۔ پھر آپ گئے، تیسری بار ابھی جا کے لیٹنے لگے تو وہ بندہ آ گیا، دروازہ کھولا، پوچھا، کہنے لگا حضور مسئلہ یاد۔ فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کا جو پخانہ ہے یہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غصہ نہیں فرمایا، آپ نے اسے ڈانٹا نہیں کہ تو کیسا انسان ہے، 3 بار آیا مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیا، تو مسئلہ کون سا پوچھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق تو جب وہ پخانہ تازہ ہو تو وہ میٹھا ہوتا ہے، جب سوکھ جائے بوسیدہ ہو جائے تو پھر وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، آپ کیسے کہا، آپ نے چکھا ہے، اس کو کھا کے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا علم بتاتا ہے کہ یہ اندازہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ وہ جب آپ نے مسئلہ بتایا تو وہ بندہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو آزما رہا تھا، آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ فرمایا میں نے کیسے ہرایا؟ کہنے لگا ہم 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری بہت بردبار انسان ہیں، بہت ہی حلیم فطرت انسان ہیں، بہت ہی اچھے انسان، نرم مزاج ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امام اعظم زیادہ حلیم ہیں، میں نے کہا حضرت سفیان ثوری زیادہ حلیم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آزما لو، ہم آزمانے کے لیے آئے تھے، تو میں نے آپ کو آزمایا، میں نے آپ کو یہ جان بوجھ کے ایسا سوال پوچھا، ایسا مسئلہ پوچھا کہ مجھے پتا تھا آپ غصہ کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے، لیکن میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، آپ نے پھر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، غصہ نہیں کیا، تو آپ نے مجھے ہرا دیا۔ یہ سیرت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال 2 شعبان المعظم کو 150 ہجری میں آپ کا وصال با کمال بغداد شریف میں ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر 70 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ امام اعظم کو زہر دیا گیا، جس کے اثر سے آپ کی موت واقع ہوئی، اور آپ کا نماز جنازہ قاضی القضات سیدنا حسن بن عمارہ نے پڑھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں سیدنا جعفر بن حسن فرماتے ہیں، میں نے امام اعظم کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام اعظم نے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو اسی طرح ایک بزرگ تھے، وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کو حیضران کے قبرستان میں جب دفن کیا ہم نے، تو میں نے 3 رات تک مسلسل یہ آواز سنی، ذہب الفقہ فلا فقہ لکم فاتقوا اللہ وکونوا خلفاء ماتت نعمان فمن ھذا الذی بعد یحیی لیلۃ ان سجفا، فقی چلا گیا، اب تمہارے پاس ایسا فقی کوئی نہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور امام اعظم کے بہترین جانشین بنو۔ امام اعظم نعمان بن ثابت کا وصال ہو گیا، تو اب کون ہے جو ان کے بعد طریق راتوں میں بیدار رہے گا؟ یہ سیرت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ آج 1 شعبان گزر گئی، صبح 2 شعبان المعظم آپ کا وصال پر ملال کا دن ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی تابعداری میں، ان کی سیرت پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے بہت کچھ حاصل کرنے کی، سبق آموز واقعات دیکھ کے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔